کہ اس کے پاس شعور ہوتے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ چلا تو یہ تو سارے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، نہیں جانتے، تو یہ مجھے بھی غلط راستے پہ لے کے جائیں گے۔ سو اگر مجھے علم ہے تو میں ان کو صحیح راستے پہ لے کے جانا ہے، اور یہی میری ذمہ داری ہے۔ یہی آپ کا نالج ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے آپ کا علم، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اور آج ہمارا نالج کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارا علم کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارا علم اسلامی کنٹری میں کون سا علم ہے؟ میں سائنس کی بات نہیں کر رہا، سائنس تو میری اپنی ہے، اسلام تو میرا اپنا ہے ہی ہے نا، قرآن تو میرا اپنا ہے ہی ہے، سائنس بھی میری اپنی ہے۔ میں سائنس کے خلاف بات نہیں کر رہا، اور میں انگلش کے بھی خلاف نہیں ہوں، کسی زبان کے بھی خلاف نہیں ہوں۔ بیسیکلی ہم سب کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم، آن دا اسپوٹ ضرورت ہے ہمیں۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں چپ کیے ہوئے، یہ قصور ہمارا ہے، نالج کا تھوڑی ہے۔ ہم نے، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہم نے علم کو، اچھے علم کو ایز اے بیگ یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں کچھ اور سمجھ آ گیا، علم کا مطلب ہمیں کچھ اور نکالنا آ گیا۔ ہمارے پاس علم ہے، وہ ہمیں لیڈر نہیں بنا رہا، ہمارے پاس علم ہے، وہ ہمیں وہ پر نہیں دے رہا، وہ ونگز ہمارے نہیں لگ رہے ہمارے ساتھ، ہم انسانوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں سیکھ رہے، ہم سوچنا ہی سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری علم کی کمزوری ہے، بیسیکلی علم کی نہیں ہے، ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے اس علم کو استعمال نہیں کیا۔ استعمال کیا ہے لیکن کتنا کیا ہے؟ اتنا ہی کیا ہے جتنا کہ مجھے چاہیے تھا۔ جیسے مجھے ایک لڑکی چاہیے تھی، تو میں نے ایک لڑکی کو سیٹ کرنے کے لیے جو علم لکھنا تھا، جو سائنس لکھنی تھی، وہی اپلائی کیا، بس باقی سب کو چھوڑ دیا۔ مجھے پیسے کمانے تھے تو میں نے پیسے کمانے والی جو سائنس تھی اسے اٹھایا ہے، بس باقی سب کو دفعہ مار دیا۔ یہ نالج نہیں ہوتا، جو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ نالج کی ڈیفینیشن بہت لمبی ہے اور بہت بڑی ہے۔ بیسیکلی نالج از اے موٹیویشنل ورڈ۔ کتنا بڑا لفظ ہے علم، نالج، انفارمیشن، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ انفارمیشن، نالج، in my language, in Urdu language, this is called علم کی فراست۔ بیسیکلی علم کی فراست بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی تو کسی نے کہا تھا نا کہ علم کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ ماں کی گود سے۔ کہاں تک حاصل کرنا چاہیے؟ قبر کی گود تک۔ علم ختم نہیں ہوگا، آپ ختم ہو جائیں گے۔ علم آتا کہاں سے ہے؟ کیوں ختم نہیں ہونے والا؟ اب اس کے سائنس میں سمجھی لیے۔ بیسیکلی علم جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہی علم کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ آیت کتنی بڑی ہے، میرے خیال سے آپ سمجھ جائیں گے کتنی بڑی آیت ہے۔ بیسیکلی یہ 4 لفظ بنتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ 4 لفظ ہیں، پوری آیت نہیں ہے، لیکن یہ 4 لفظ ان کی پاور کیا ہے۔ آدم کے آگے جب آدم کو سکھایا گیا تو فرشتوں کو بھی آدم کو سجدہ کروا دیا گیا کہ اب اس کے پاس علم ہے۔ علم کی یہ پاور ہے، وہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علم آپ کو پیٹھ پہ لے کے جاتا ہے، یہی پاور ہے علم کی، کہ وہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتا ہے، اور جب آپ اللہ سے ملتے ہیں تو کوئی بھی مخلوق کو آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سجدہ کرنے سے مراد بیسیکلی آپ کے فزیکلی آپ کے آگے پریکٹیکلی سجدہ کرنا نہیں ہے،
وہ آپ کو دل سے تسلیم کر دی ہوتی ہے کہ جو بھی ہیں آپ ہی ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو منظور کریں گے. کہ آپ ہمیں بتایا کہ آپ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو آپ کا علم غلط نہیں کرنے دے گا. یہ اتنی سی علم کی بات ہے کہ جب انسان کے پاس آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ سجدہ کر دے، آدم کو سجدہ کرو. انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے. اس کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا، اسے اپنے علم پر غرور تھا. اب اس چیز نے، اس آیت نے دو پرابلم سولو کرنی، جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ دو پرابلمز یہاں پہ نکل آئی ہیں. سلوشن مل گیا ان کا کہ جب آپ کے علم کے پاس، آپ کے پاس علم ہو اور آپ کو بہت زیادہ غرور محسوس ہو رہا ہو، فخر ہو رہا ہو، آپ متکبر ہو جائیں اس علم کی بنا پر، تو آپ کا علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بند کر دیتا، ختم ہو جاتا ہے، آپ کو علم کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ کے علم کا فائدہ آپ کو تب تک ہے جب تک آپ علم کے اوپر فخر نہیں کرنا شروع کر دیتے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عاجزی میں رہتے ہیں. علم انسان کو اکثر عاجز ہی رکھتا ہے. جو اصل علم ہوتا ہے نا وہ اکثر انسان کو عاجز رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ اس سے اوپر بہت پڑے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں بہت اوپر چلا گیا ہوں، آپ کے پاس نالج دی اینڈ ہو گیا، ڈسٹروائے ہو چکے ہیں آپ، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. چھوڑ دیں اپنی لائف آف. ابلیس نے انکار کیا، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ بات مزے کی ہے، سوچنے والی بھی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت زندگی دے دی، تا قیامت زندگی. آپ کی بھی ہو سکتی ہے بہت لمبی زندگی، آپ کی تا قیامت تو نہیں ہوگی، بہت لمبی ہو سکتی ہے انکار کر کے. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جب آپ علم کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو زندگی لمبی ہی ملتی ہے، فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو. لیکن وہ زندگی جیسی ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں. میں آپ کو ابھی شیطان کی اگزامپل دیتا ہوں. کون بندہ ایسا نہیں ہے جو شیطان کو گالیاں نہ دے گا؟ ہر موڑ پہ اسے گالیاں پڑتی ہیں، ہر روز پڑتی ہیں، اور لاکھوں لوگوں سے روزانہ پڑتی ہیں. نکلوا بھی وہ خود رہا ہوتا ہے اپنے آپ. وہ کچھ لوگ تو اسے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں. اتنے اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ولی، اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا کوئی آسان کام ہے، اور وہ اللہ کا ولی ہی مار سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کر نہیں سکتا. یہ اللہ کے ولی ہی اس کے منہ پہ تھپڑ مار سکتے ہیں. سو وہ مارتے ہیں، اور اس کا منہ روزانہ لاکھوں لوگوں سے لال ہوتا ہے. تھپڑ کھا کر روزانہ لاکھوں لوگوں کے پاس بھی جاتا ہوگا. اس کی بات کو ریجیکٹ کیا، اللہ کو منا لیا، اس کا کام ختم. رات کو بیٹھ کے روئے گا، تو روتا رہے، تیری زندگی میں ہی رونا رہے گا. یہ تھی نالج کی پاور. جب آپ نے نالج پہ اپنے پہ فخر کرنا تھا، متکبر ہو گئے جب آپ اپنے نالج پہ، سو آپ کی لائف میں جو آپ کی رسپیکٹ تھی، جو آنر تھا، وہ ختم ہو گیا. اس سے آپ کا رستہ، جو آپ کا تعلق تھا، وہ کٹ چکا ہے. ریلیشن آپ کا، آپ کی رسپیکٹ اور آنر کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. سو اب علم حاصل کریں یا نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہے اور عاجز ہو جائیں. اور جتنا عاجز ہوتے جائیں گے، جتنا بھی عاجز ہوتے جائیں گے، آپ کا علم بڑھتا جائے گا. اور اب عاجز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ باتوں سے باتیں آ کے نکل رہی ہیں. عاجز ہونے کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ علم آپ کو بہت کمزور بنا دیتا ہے. علم آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے. یہ جو آپ کا حق ہے وہ چھین کے لینا ہے. جو ہاں آپ سے غلطی ہوگی، اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے. یہ بھی علم کی ڈیفینیشن ہے. آدم علیہ السلام نے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا کے فرشتوں سے سجدہ کروا لی ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ شان ہے ہماری، بہت اونچا مقام ہے.
اس کے بعد کیا ہوا؟ غلطی ہوئی ہے نا، کس نے کروائی؟ شیطان نے. غلطی ہو گئی، غلطی پہ غرور نہیں کیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیہ. یہ سلوشن تھا. غلطی ہو گئی، پھر علم نے کہا نہیں اب متکبر نہیں ہونا، ابلیس اب ہی نہیں بننا، اب تو بھی ابلیس نہ بن جائیں، اللہ سے معافی مانگ. تجھے اللہ نے بنایا، ابلیس کو بھی اللہ نے بنایا تھا نا. متکبر ہو گیا، علم تھا اس کے پاس، غلطی بھی کرتی ہے، اللہ کو ڈائریکٹ آنس کر رہا ہے، اللہ کو ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے کہ میں اس کو کیوں صحیح کروں، میں آگ سے بنا، میری مقام زیادہ ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا، میں اس کو سجدہ کروں. اللہ کی بات کا انکار کیا. پھر اللہ نے کہا جا تو تیرا کوئی کام نہیں. تو قیامت تک کیسے ذلیل ہوگا. اور آدم علیہ السلام کو عزت دی. غلطی ہوئی، علم تھا آدم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام کو پھر معافی کی تلقین کی کہ معافی مانگ لی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، تجھ سے تو آدم ہے، تو مٹی سے بنایا گیا، تجھ سے غلطیاں ہوں گی، میں معاف کرتا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دس از ناٹ اے بگ ڈیل، سو کم ٹو می and I will forget and I will forgive you. So علم حاصل کریں، صرف علم نہیں، علم حاصل کریں، علم عاجز بن جائیں، علم اپنے آپ آنا شروع ہو جائے. لوگوں کے درد، غم اور خوشیاں، لوگوں کی تکالیف اکٹھی کرنا شروع کر دیں، محسوس کرنا شروع کر دیں، بس علم آنا شروع ہو جائے گا. علم حاصل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کتابوں کے ساتھ محبت پیدا کرنا شروع کریں، آپ کے پاس علم آ جائے گا. کتابوں سے دور نہیں بھاگیں، کیونکہ کتابوں سے دور بھگانے والے لوگ بہت ہیں. میں بھی پچھلے دنوں لاہور میں تھا کچھ ماہ پہلے، تو میری نا کچھ لڑکوں سے ملاقات ہوئی. بڑے بڑے بات مجھے کتابوں کا، تو مجھے کہا اچھا تو کتاب ہی کیا ہے، بیسک ڈائریکٹلی مجھے کہہ رہا ہے اچھا تو کتاب ہی کیا ہے. کتابیں کہنا کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے یار مطلب تو کتابیں بہت زیادہ پڑھتا ہے نا. تو میں نے کہا ہاں ویسے تو، لیکن کہتا ہے کہ اچھا، کہتا ہے تجھے پتہ ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے تجھے پتہ ہے بندہ کتابیں پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے. میں کہا یار وہ کیسے؟ میں تو نہیں ہوا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت دی ہے، الحمدللہ آج ہی مسلمان. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے تجھے پتہ ہے ابھی اس شخص نے، ان لڑکوں نے جو مجھے نام بتایا تھا، میں وہ بھی اناؤنس نہیں کروں گا، یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کروں گا. انہوں نے جو بتایا کہ ایڈمنس کا ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے خلاف بول رہا ہے. اینڈ آئی سیڈ کہ یہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ آپ کتابیں پڑھنے والے کو کافر بنا دیتے ہیں؟ کہتا ہاں اس سے بڑا اور بے ادب ہو کون سکتا ہے جو اسٹوڈنٹ اٹھے اپنے استاد کے خلاف بولنا شروع کر دیں. اب یہ کس کے کام ہے؟ علماء کے. اور مجھے شرم آ رہی ہے بیسک، اللہ کی قسم، آئی سویئر ٹو گاڈ کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں علماء کا نام لے رہا ہوں، اور سکھانے والے علماء ہی ہیں. کچھ علماء زیادہ نہیں، وہ ٹک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا، بس عشق کرنا شروع کر دو آپ کے پاس علم آ جائے گا. ابے کون سا مطلب عشق سے کون سا علم حاصل ہو رہا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کون سے عشق کی بات کر رہے ہیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے. پتہ نہیں یار کیوں ہم لوگ کتابوں سے دور کر رہے ہیں. دماغ پڑ رہا تھا اس دن، مجھے پتہ نہیں قسم سے 2 دن تو میرا سر درد کرنا نہیں بند ہوگا. پھر اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو کتابوں سے دور کر رہے ہیں؟ مسلمان ہو کے، قرآن کی تابع فرمان ہو کے، ہمارے پاس ایسی سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ہم لوگوں کو علم کتابوں سے دور کر رہے ہیں. کتابیں نہ پڑھ لی تو مسلمان نہیں رہے گا. اسلام کے نام پہ جو ہم کتنے مدرسے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے نام پہ ہماری مسجدیں چل رہی ہیں، اور
انہی علماء کے اکثر گھر بھی مدرسوں کے اور انہی کتابوں کے ذریعے چل رہے ہیں، اور انہی کتابوں کے سر پہ جوتیاں مار رہے ہیں، کتابوں سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہی باتیں آپ کی اوقات بتاتے ہیں، اسی لیے لوگ آپ سے متنفر ہو گئے، اسی لیے لوگ مولوی نام کے لفظ کو کھاری سمجھنا شروع ہو گئے کہ کسی مولوی پر بھروسہ نہیں کرنا، کہ مولوی اپنے گناہ خود چھپا رہے ہوتے ہیں۔ کتابیں کیوں نہیں پڑھنے دے رہے؟ کیونکہ آپ کے گناہ ظاہر ہو گئے ہیں کتابوں میں، آپ نے جو 2 نمبریاں کی ہیں وہ اوپر آ رہی ہیں، لوگ وہ پڑھ جائیں گے، اس لیے کتابیں نہیں پڑھنے دے رہے آپ۔ یہ آپ کی کمزوری ہے، ویکنیس ہے آپ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم عشق کے نام پہ لوگوں کو بہت اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا عشق دنیا میں پیدا ہو گیا جو انسانوں کو علم سکھا رہا ہے؟ آپ کے پاس آپ نے جو کون سا عشق کیا؟ کیوں گئے مدرسے میں 8 سال لگانے؟ کیوں پڑھی تھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی؟ کیوں پڑھا تھا قرآن پاک کا ترجمہ؟ کیوں تفسیر ابن کثیر آج بھی آپ کو مدرسوں میں پڑھی ہوئی ہے؟ کیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی اگر آپ کو علم سے، عشق سے علم حاصل ہو رہا تھا؟ اچھا فلسفہ دے رہے ہیں لوگوں کو، عشق سے علم حاصل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا تھاٹ میکنگ پروسیس ہے آپ کا! اسی لیے اللہ کی قسم، اسی لیے آپ پہ لوگ بلیو کرنا بند ہو گئے ہیں، اسی لیے لوگ آپ کے پیچھے نماز، ایک دن آنے والا ہے، کچھ لوگ تم نہیں پڑھتے نا، آپ کے پاس نمازوں کے پیچھے آپ کے پاس جماعت میں کتنے بندے ہوتے ہیں پتہ ہے مجھے، اور آپ کے پاس آنے والا ہے وقت، وہ وقت دور ہے ہی نہیں جب آپ کے پاس ایک بھی بندہ نہیں ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، جب آپ، اگر آپ یہی کرتے رہیں تو۔ مسجدیں بند پڑی ہیں آج بھی، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں عشق سے علم حاصل ہوگا۔ آپ کو تو ڈوب کے مرنا چاہیے تھا یہ بات کرتے ہوئے، اور کیا کس کو رہے ہیں؟ اس نئی آنے والی جنریشن کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں اٹھا لی، جس جنریشن نے آپ کے علم کو آگے لے کے چلنا تھا، وہ اسلام جو آپ نے ہم تک پہنچایا، وہ جو 2 نمبریاں آپ نے ہم تک پہنچائی ان کو ایکوریٹ کرنا تھا، ان کو کلیریفائی کرنا تھا، اور اوریجنل اسلام نکال کے لوگوں تک پہنچانا تھا، نان مسلمس کو مسلم ایمان بنانا تھا۔ اس جنریشن کو آپ کتابیں پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں آپ، کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ، نہیں پتا آپ کو، کیونکہ آپ کو اگر پتہ ہوتا تو آپ کہتے ہی نہیں ہیں یہ کتابیں پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ So please think about it and start to work on it and start to make thoughts. آپ کے پاس مسجد ہے، منبر ہے، محراب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اسپیکر ہے، مائک ہے، لوگ آ رہے ہیں جمعے کے دن آپ کے پاس۔ وہی ساحر بھائی والی بات میں کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مائک کی پاور دی ہوئی ہے، جو پاور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا غلط استعمال نہ کیجیے۔ ساحر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو، کوئی تو ٹکر کا بندہ ملا ہے آپ کو آگے، کسی نے تو آپ کی جڑ اٹھائی ہے آگے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ ایسا ہی سوچنے کا موقع ملا، اس انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بلندیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے دین کا ایسا کام دے کہ وہ ساری زندگی تک قیامت لوگوں کے زبانوں پہ اس کا نام رہ جائے کہ واقعی وہ دنیا میں کوئی دین کا کام کرے گا کیا ہے۔ کسی نے تو آگے ہماری سوچ کو بلند کرنا شروع کیا، نہیں تو آپ تو بیڑا غرق کر چکے تھے ہمارا۔ یہ میں بات میں مولویوں سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم آپ نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے، یا شاید ہماری بھلائی کے لیے اور اسلام کو اوپر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھیجا ہمارے اندر، اور علم دے کے بھیجا ہے۔ بیسیکلی علم تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے سب کام لیا ہے، اور لوگ تو اور بھی بہت ہیں، علم ان کے پاس بھی ہے، لیکن ان کو وہ لوگوں کو